السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی مبارک زندگی کو معلوم کرنے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد ہدیٰ میں ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اس حاضری کی بدولت اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار دے، اور اس کا بہتر بدلہ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی زندگی کے ابتدائی مراحل کیسے گزرے، یہ ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب دنیا کی کیا حالت تھی وہ ہم نے معلوم کیا، اور جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ کا بچپن کیسے گزرا، تو اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ کا تعلق تھا۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد عربی رحمت للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش اور قبیلہ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کے والد محترم عبداللہ جب والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے اسی وقت آپ کا انتقال ہو گیا، اور والدہ آمینہ بنت وہب جب اللہ کے نبی کی عمر 6 سال کی تھی تو اس وقت آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ ابتدا میں آپ کو دودھ پلانے والیوں میں آپ کی والدہ آمینہ بنت وہب، اور دوسری خاتون ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ثویبہ، اور تیسری خاتون قبیلہ بنو سعد کی رہنے والی ایک پاک باز خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح بنو سعد کی ایک اور عورت نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا۔ 4 سال کی مدت آپ نے حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں آپ نے گزاری۔ بچپن کا زمانہ آپ کا بنو سعد کے دیہات میں گزرا، ولیج میں گزرا، کیونکہ دیہات کی ہوائیں پاک و صاف ہوا کرتی ہیں، وہاں کا ماحول بچوں کی صحت کے لیے بہت مناسب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے اور والدہ آمینہ بنت وہب نے اس علاقے کے اور دیہات کے حوالے کر دیا۔ 4 سال کی مدت گزارنے کے بعد آمینہ بنت وہب کے حوالے کر دیتی ہیں حلیمہ سعدیہ، اور 2 سال 5ویں سال اور 6ٹھے سال آمینہ بنت وہب کی پرورش میں اور آپ کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آگے بڑھتا ہے۔ اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوتی ہے تو آپ کی والدہ انتقال کر جاتی ہیں، تو اس کے بعد پوری طرح سے اللہ کے نبی دادا عبد المطلب کی کفالت و پرورش میں آپ آ جاتے ہیں۔ دادا عبد المطلب سبحان اللہ جب سے آپ پیدا ہوئے اس وقت سے آپ کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے، ایک قلبی محبت آپ کو حاصل تھی۔ دادا عبد المطلب کے بہت سارے نواسے اور پوتے تھے، ان پوتوں، پوتیوں، نواسوں اور نواسیوں میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام تھا۔ اس سلسلے میں میں نے آخری کلاس میں یہ بات بتائی کہ دادا عبد المطلب کی ایک خاص مجلس
مجلس ہوا کرتی تھی، بیٹھنے کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی کعبۃ اللہ کے پاس، کیونکہ آپ متولی تھے کعبۃ اللہ کے، سرپنچ تھے مکہ کے، لہٰذا جب بھی فیصلہ کرنا ہوتا سارے لوگ کعبے کے سامنے جمع ہو جاتے، آپ اس مخصوص مقام پر بیٹھتے اور فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس مقام پر بیٹھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی تھی اور اللہ کے نبی بچپن میں اپنے دادا کی جگہ پر بیٹھ جاتے۔ اگر فیصلہ کرنے کی بات آتی، دادا عبد المطلب بیٹھے ہوتے، آپ کے سامنے آپ کے بچے بیٹھے رہتے، اگر کوئی آپ کے گود پہ سوار تھے تو اللہ کے نبی گود پہ سوار ہو جاتے اور آپ کو اپنی گود میں رکھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ دادا عبد المطلب اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ آخری میں نے ایک واقعہ اس سلسلے میں پیش کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ دادا عبد المطلب کی محبت اپنے پوتے کے سلسلے میں کیسی تھی، اس سلسلے میں نے ایک واقعہ پیش کیا، کوئی اشارہ کریں گے واقعہ؟ جی یاد ہے کسی کو؟ خالی آپ اشارہ کرو۔ اونٹ، بارک اللہ فیک، احسن۔ اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا چننے کے لیے، جی لیٹ ہو گیا آنے کو، کعبہ کا ماشاء اللہ تبارک اللہ، احسنت یا اخی، بارک اللہ فیک، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، اللہ آپ کے فیوچر کو روشن کرے، احسن ماشاء اللہ۔ تو یہ واقعہ ہم نے پیش کیا، کئی ایک سیرت نگاروں نے، سیرت لکھنے والوں نے اس واقعے کو پیش کیا۔ دادا عبد المطلب کا ایک اونٹ گم ہو گیا، اس کو لانے کے لیے آپ نے اپنے پوتے کو بھیجا اور بہت دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آ پائے تو دادا عبد المطلب پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں گم ہو گئے، پتہ نہیں آپ کے پوتے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگ گئے اور اللہ سے مانگنے لگ گئے، ربی رد الی راکبی محمدا، یا ربی ردہ وصنع عندی یدا۔ فرمایا دادا عبد المطلب نے طواف کرتے ہوئے، اے پروردگار میرے سوار محمد کو میرے پاس لوٹا دے، مجھے واپس کر دے، اے پروردگار محمد کو میرے حوالے کر دے اور مجھ جیسے بوڑھے پر تو رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ یہ پڑھتے جاتے شعر اور طواف کرتے جاتے اور اتنے میں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں۔ دادا عبد المطلب آپ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے پاس قسم کھاتے ہیں، اے اللہ تیری قسم ہے اس کے بعد کبھی میں اپنے پوتے کو کسی کام کے سلسلے میں باہر نہیں بھیجوں گا۔ یہ اس وقت آپ قسم کھاتے ہیں، اتنی محبت تھی دادا عبد المطلب کی اپنے پوتے کے ساتھ۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی تھی تو دادا عبد المطلب کا سایہ بھی آپ پر سے اٹھ جاتا ہے، دادا عبد المطلب کی وفات ہو جاتی ہے جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کے متولی، مکے کے سرپنچ اور تمام لوگوں میں محترم انسان دادا عبد المطلب جو باروف شخصیت تھے، وہ آپ اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے بعد سبحان اللہ ایک اور انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے حوالے کرتے ہیں، ان کا نام ہے ابو طالب۔ زندگی کی آخری سانس تک 9 سال کی عمر میں دادا چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے ذمہ داری میں لیا، آپ کو اپنی پرورش میں لیا۔ اللہ کا کرم دیکھیے، چچا جان اور بھتیجے کے درمیان کتنی محبت تھی، اللہ اکبر۔ 40 پر 2 سال کی مدت، جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال ہوتی ہے تو اس وقت تک چچا جان برابر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ کفر پر باقی رہے، لیکن زندگی کی آخری سانس تک اگر کسی نے آپ کا مکمل ساتھ دیا، ایک مضبوط دیوار بن کر رہے، ایک مضبوط سہارا بن کر رہے، وہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں۔ جب دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی، اس وفات کے موقع پر دادا نے اپنے بیٹے ابو طالب کو طلب کیا اور کہا کہ میرے اس پوتے کی تم حفاظت کرنا، میرے اس پوتے کا تم خیال کرنا، کیونکہ دادا عبد المطلب کو پتا تھا ان کے بچوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی دیکھ بھال کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے ہیں تو ابو طالب ہیں، جو اس اپنے بھتیجے کے سلسلے میں بہت زیادہ سبحان اللہ اپنی فکر کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دادا عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو طلب کیا اور اپنے پوتے کے سلسلے میں وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد تم اس کا خیال رکھنا۔ جیسے دادا تھے ویسے ہی چچا جان بھی اپنے اس محمد پر قربان تھے دوستو۔ اور اہل علم نے لکھا ہے
اہل علم نے لکھا ہے کہ چچا جان نے اپنے بھتیجے کا پورا پورا خیال کیا، اس حد تک خیال کیا جب تک آپ نہ کھاتے اس وقت تک آپ کھانے سے فارغ نہ ہوتے، اور اس وقت تک آپ نہ سوتے جب تک بھتیجا نہ سو جاتے۔ اتنی محبت تھی اور اتنی گہرائی تھی دونوں کے درمیان، جہاں بھی جاتے چچا ابو طالب اپنے ساتھ ضرور بھتیجے کو لے جاتے، اپنے ساتھ ضرور بھتیجے کو لے جاتے۔ یہاں ایک بات میں ذکر کر دوں، اللہ کے نبی کا بچپن کا ذکر ہو، اور اللہ کے نبی کا ایک معمول تھا، بچپن میں اللہ کے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ یاد دلایا تھا کہ جب اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو اس موقع پر ایک مرتبہ کھیلنے کی غرض سے چند بکریوں کو لے کر، چرانا بھی مقصود تھا اور کھیلنا بھی مقصود تھا، چند بکریوں کو لے کر جاتے ہیں تاکہ میدان میں وہ چر چکے اور یہاں پر اپنے جو ہے رضاعی بھائی کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ وہ کھیل کود میں مشغول رہیں۔ تو گویا کہ عرب دنیا کا یہ ماحول تھا کہ بچپن ہی سے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیا کرتے تھے۔ اس وقت میں کوئی کالج نہ تھی، کوئی یونیورسٹی نہ تھی، کوئی تعلیم گاہ یا کوئی اسکول نہ تھی کہ جس کے یہاں پر جو بچے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ سوچا کہ بچپن سے بچوں کو مصروف رکھنا چاہیے، اور مصروف رکھنے کا اس وقت جو ہے طریقہ کیا تھا کہ بچوں کو جو ہے کوئی نہ کوئی ہنر ان کے پاس ہو، تو بکریاں چرانے دے دیا کرتے اور کوئی نہ کوئی ہنر مندی ان کے اندر پیدا کرتے۔ تو اللہ کے نبی بھی بچپن سے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ صرف اللہ کے نبی نہیں، کئی ایک انبیاء کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور اس کی حکمت کو اہل علم نے لکھا ہے کہ انبیاء خاص طور پر بکریاں کیوں چرایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جانوروں میں اکرمکم اللہ سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان کرنے والا جانور ہے تو بکری ہے۔ جو بکریاں پالتے ہیں وہ جانتے ہیں، جب انہیں لے کر آپ جائیں گے، آپ ان کو جو چرانے کے لیے ایک مقام پہ نہیں ہوں گے، ایک بکری یہاں سے ادھر بھاگے گی، ادھر سے ادھر بھاگے گی۔ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی بکریوں کی مثال دی جاتی ہے، بکریوں کو لے کر مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کبھی ایک مقام پہ باقی نہیں رہتے، کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ بکریوں کے ریوڑ کی مانند ہے جو کبھی ایک مقام پر باقی نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، ایک مثال دی جاتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یعنی جس صفت کی ضرورت ہے بکریاں چرانے کے لیے وہ صبر چاہیے، وہ تحمل چاہیے۔ اور انبیاء کو نبی بنائے جانے کے بعد، نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد اپنی قوم سے جب مخاطب ہوں گے، وہاں کفار کے سرغنے بھی ہوں گے، آپ کو مٹانے والے بھی ہوں گے، آپ کو نقصان پہنچانے والے بھی ہوں گے، راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی ہوں گے، گالیاں دینے والے بھی ہوں گے، قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہوں گے۔ ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہوگا، تحمل سے کام لینا ہوگا، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ دامن صبر کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے بہت سارے انبیاء کو بچپن میں بکریاں چرانے کی تعلیم دی تاکہ ان بکریوں کو چرا کر ان کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اللہ کے نبی بھی بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کیا دلیل؟ صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنت ارعاها على قراریط لأہل مکہ، میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا اجرت لے کر اہل مکہ کے لیے۔ پتا چلا بچپن میں اللہ کے نبی اجرت لے کر، کرایہ لے کر بکریاں چرایا کرتے تھے اہل مکہ کے لیے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا دوستو، اپنے بچوں کو ہمیشہ مصروف رکھا کیجیے آپ۔ بچے جب خالی ذہن رہیں گے ضرور وہاں پر جو ہے شیطان حائل ہوگا، اپنے بچوں کے فیوچر کو بگاڑنے کی وہ کوشش کرے گا۔ آج دیکھ لیجئے گا، یعنی مصروف رکھنے کا یہ مطلب نہیں آپ کہیں کہ مولانا آج تو ماشاءاللہ سارے بچے مصروف ہی رہتے ہیں، کوئی بچہ تو فارغ نہیں رہتا ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، یا تو ٹی وی پہ اس کی نظر ہے، یا تو موبائل پہ اس کی نظر ہے، کارٹون پہ اس کی نظر ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مصروفیت نہیں ہے، یہ مصروفیت تو ہمارے بچوں کے ذہن کو تباہ کرنے والی مصروفیت ہے، یہ مصروفیت تو ہمارے اپنے بچوں کے فیوچر
فیوچر کو نقصان کرنے والی مصروفیت ہے. اپنے بچوں کے اندر ہنرمندی پیدا کرائیے, اپنے بچوں کو آپ علمی دنیا میں مصروف رکھیے. اگر آپ علمی دنیا کے ساتھ ساتھ, جیسے ہمارے یہاں پر معاملہ کیا ہوتا ہے, اگر گھر میں اگر بچے کام اگر کرنا چاہتے ہیں, بعض گھر کے بڑے احباب روکتے, ارے کتنے ظالم ہیں, بچوں سے کام لیتے ہیں. یاد رکھیے گا دوستو, بچوں سے کام لینا غلط نہیں, یاد رکھیے آپ, ایسا تو نہیں آپ جو ہے ان کی طاقت سے بڑھ کر اگر کام لیتے ہیں, آپ ان کی طاقت سے بڑھ کر اگر آپ انہیں تکلیف دیتے ہیں, وہاں پر ہم کہیں گے بھائی بچوں پہ رحم کیا کیجیے آپ. اگر آپ نے بچوں کو گھر میں اگر ہنرمندی اور گھر کے کام کاج نہ سکھایا, آگے چل کر یہ بچے گھر کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوتے, بڑوں کا احترام کرنے والے نہیں ہوتے, زندگی کو کیسے آگے بڑھانا ہے یہ سبق انہیں جو حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, اپنے بچوں کو آپ گھر میں کچھ ٹریننگ دیجیے. آپ آج جانتے ہیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اللہ حفاظت کرے, خاص کر شادی بیاہ کے بعد اللہ سب کی زندگی کو خوش رکھے, سب کی زندگی کو آباد رکھے. بہت سارے گھرانوں کا یہ مسئلہ ہے دوستو کہ جب شادی بیاہ کے بعد یعنی لڑکے والوں کی طرف سے شکایت آتی ہے, یعنی گھر کی دلہن کوئی کام نہیں کرتی ہے. اگر آپ جو ہے اس دلہن کی ماضی کو پڑھ کر دیکھیں گے تو پتا چلے گا گھر والوں نے کوئی کام کاج نہ سکھایا اپنی جو ہے لڑکی کو اور اپنی بچی کو. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جہاں پر وہ جاتی ہیں, جہاں پر کچھ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر وہ ناکام ثابت ہوتی ہیں. نتیجے میں دونوں کے درمیان انبن ہوتے ہیں اور اس دیواجی زندگی کے تعلقات میں زبردست جو ہے بگاڑ نظر آتا ہے. تو اسی لیے بچپن ہی سے اپنے بچوں کو محنتی بنائیے, اپنے بچوں کے ذہن کو مصروف رکھا کیجئے, کوئی نہ کوئی ہنر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. آپ تلاش کیجئے, آپ کے بچوں میں قیمتی موتیاں چھپی ہوئی رہتی ہیں, ان کے اندر ہیرے ہوتے ہیں. آپ انہیں تراشنا, انہیں پہچاننا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم نے ان ہیروں کو نہ پہچانا, ان موتیوں کو اگر ہم نے نہ پہچانا, یاد رکھیے گا دوستو یہ بچے جب آگے بڑھیں گے وہ موتیاں وہ ان کے اندر گم ہو جائیں گی, وہ ہیرے ان میں پوری طرح سے ضائع ہو جائیں گے. اور یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں لوگ تانے دیتے ہیں آپ کا بچہ ناکارہ ہے, کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, کوئی ہنرمندی نہیں ہے. یہ بچپن میں سرپرستوں کی جو لاپرواہی ہوتی ہے, بچے جب بڑے ہوتے ہیں اس کا نقصان وہ جو ہے بھگتتے ہیں. تو لہٰذا ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, اللہ کے نبی کا بچپن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے بچوں کو مصروف رکھنا چاہیے. ان کا خالی ذہن یہ ان کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے والا ہوتا ہے. اگر کوئی غلط عادت دیکھتے ہیں آپ کوشش کیجئے گا, ہماری ایک کمزوری ہوتی ہے دوستو, معاف کیجئے گا میں ذکر کرتا ہوں, کبھی کبھار آپ اپنے بچوں کو برائی سے روکتے آپ, لیکن برائی سے روکنا کمال نہیں ہے. برائی سے روکنے کے بعد ان کے ذہن کو آپ بھلائی کی طرف موڑنا چاہیے. اگر آپ نے بھلائی کی طرف نہیں موڑا, صرف برائی سے روک دیا, ان کا ذہن خالی ہے, بلیک بورڈ ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا فل کرنا ہے, تو پھر غلط لوگوں کے حوالے ہوتے ہیں اور غلط دنیا میں جو چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے, صرف برائی سے روکنا نہیں ہے, برائی سے روکنے کے ساتھ اس کی جگہ نیکی کی بیج بونا ہے, نیکی کی بیج بونا ہے. تب چل کر دیکھیے آپ ہمارے بچے کیسے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو لہٰذا یہ پیغام ہے آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کیجئے, کیونکہ میں نے گزشتہ کلاس کے آخری میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, ہمارے نبی کا بچپن یہ پیغام دیتا ہے کہ سرپرستوں کی پوری توجہ اپنے بچوں پہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی بظاہر یتیم تھے, والد کا سایہ نہ تھا, تو بتائیے اللہ کے نبی کا بچپن کیسے گزرا؟ کیا کوئی سرپرست نہ تھے, کوئی خیال کرنے والے نہ تھے, کوئی فکر کرنے والے نہ تھے؟ فکر کرنے والے موجود تھے تب اللہ کے نبی نکھر کے سامنے آئے. اگر فکر کرنے والے نہ ہوں تو پھر ہمارے بچوں میں نکھار نہیں پیدا ہوگا. بچے اس وقت سدھریں گے, نکھریں گے, سنوریں گے جب سنوارنے والے, نکھارنے والے موجود ہوں. اگر نکھارنے والے نہ ہوں تو بچوں میں نکھار کیسے پیدا ہوگا بتائیے آپ. تو اسی لیے اپنے بچوں کے سلسلے میں خاص کر تربیت کے چیپٹر میں ہمیشہ فکر مند رہیے دوستو, اور اپنے بچوں کو بنانے کی فکر رکھیے. اللہ ضرور آپ کی فکر کی لاج رکھیں گے. کھانے پینے کے سلسلے میں ہم نہیں کہتے ہیں, کیوں؟ ہر ماں باپ تو ماشاءاللہ فطری طور پر اپنے بچوں سے یہ محبت رکھتے ہیں, خود نہ کھائیں صحیح, اپنے بچوں کو کھلانے میں انہیں تسلی ملتی ہے. خود بھوکو پیاس میں رہیں یہ برداشت ہے, لیکن ان کے اپنے بچے بھوکو پیاس میں رہیں کوئی ماں برداشت نہیں کرتی ہے اور کوئی باپ برداشت نہیں کرتے. الحمدللہ کھانے پینے میں اپنی طاقت کے مطابق اور اپنی بساط کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں.
سوال یہ ہے تربیت کے چیپٹر میں آپ نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ ہر ماں باپ کو تنہائی میں سوچنا چاہیے دوستو، بحیثیت باپ یہ میری ذمہ داری ہے، بحیثیت سرپرست یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بحیثیت ماں محترم خواتین یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سونے سے پہلے اپنے بچوں کے فیوچر کے سلسلے میں فکر مند ہو کر سونے کی کوشش کیجئے، اللہ آپ کے لیے راہیں ہموار کریں گے۔ آپ کے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، ان کو کیسے بنائیں گے آپ، ان کو کیسے آپ جو ہے سبحان اللہ قوم و ملت کے حق میں نفع بخش بنائیں گے، یہ فکر پیدا کیجئے آپ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میدان میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ذمہ دار کا مطلب صرف مارنا، پیٹنا، غصہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں دوستو، معاف کیجئے گا میں صراحت کے ساتھ کہتا ہوں، آج بعض والدین کا کردار کیا ہوتا، جب بھی بچے غلطی کرتے تو خوب پٹائی کرتے، اور پٹائی میں اللہ معاف کرے ہمارے اپنے باہر کی جو ٹینشن ہو نا وہ بھی اپنے بچوں پہ نکالتے ہیں۔ غلط ہے دوستو، مارنے سے یاد رکھیے گا ہمارے بچوں کا ذہن بگڑے گا نہ کہ جو ہے بنے گا۔ یاد رکھیے آپ، ایک دور ایسا آتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے میں کچھ بھی غلطی کروں کوئی مسئلہ نہیں، ابو کچھ ماریں گے، امی کچھ ڈانٹیں گے، ماریں گے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنا روب پیدا کیجیے آپ، تربیت اور اخلاق کے میدان میں ذرہ برابر بھی ہم اپنے بچوں سے کمپرومائز نہیں کریں گے، یقیناً کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان کو مارنے کے بجائے ایسی ہمدردی وہاں جتائیے آپ کا بچہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، ارے میرے والد تو میرے خیر خواہ ہیں، میرے فکر مند ہیں، میرے درد مند ہیں، اس درد مند والد کو، اس درد مند ماں کو میں کیسے تکلیف دے سکتا ہوں۔ ایک دن ضرور آئے گا ہمارے نوجوان بچے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ باور کرائیے، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے وہ ان کے فکر مند ہیں، درد مند ہیں، خیر خواہ ہیں، وہ ان کے فیوچر کو بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کے دشمن نہیں ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتے ہیں، اپنی فیلنگز دوستوں میں شریک کرتے ہیں، باپ کے پاس شریک نہیں کرتے، اپنے جذبات اوروں کے پاس شریک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اپنی بہنوں کے پاس اور ماں کے پاس شیئر نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ان میں کوئی خیر خواہی نہیں پائی۔ یہی اصل سبب ہے دوستو۔ تو فرینڈلی بھی رہنا ہے اور ان کی اصلاح کی فکر بھی کرنا ہے۔ فرینڈلی کی حد تک رہ جائیں تو کبھی کبھار نعوذ باللہ باپ اور بچے میں ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ بیٹا کوئی بھی گناہ ذکر کرے، باپ میں کہتا ہے کہ میں تو اپنے بچے کے ساتھ مکمل فرینڈلی ہوں مولانا، میرا بچہ ہر فیلنگ کو شیئر کرتا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ ایسی نہ ہوتا، بتائیے آپ، یہ فرینڈلی کا غلط مفہوم ہے۔ یہ آپ فرینڈلی رہیے، جب بچہ غلطی کرتا ہے نا اسی پیار و محبت کے ساتھ آپ سمجھائیے، آپ کا بچہ صحیح ٹریک پہ آ جائے گا۔ اور جب صحیح ٹریک پر لانے کا ہنر ہر ماں باپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی کمال بہت ضروری ہے دوستو۔ اللہ سے مانگا کیجیے آپ، اے اللہ میرے بچے کو دیندار بنا دے، سمجھدار بنا دے، قوم ملت کے حق میں نفع بخش بنا دے، اور میرے بچے کو برائیوں سے دور اور نیکیوں سے قریب کر دے۔ یہ باپ کی دعا کی جو تاثیر ہے دنیا کی کسی جو ہے طاقت میں وہ تاثیر نہیں ہے دوستو۔ لیکن مانگتے نہیں ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں۔ بس یہ کچھ جو ہے باتیں تھیں، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بہرحال اللہ کے نبی بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تو پتہ چلا بچپن میں کام کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن تعلیم کو چھوڑ کے آج کے زمانے میں کام کرتے ہیں تو بہت غلط بات ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں ترقی کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم سے محروم کیا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ فیوچر میں آپ کے بچے جب قدم رکھیں گے ان کو پوری دنیا تاریک نظر آئے گی۔ تب سب سے زیادہ اگر کسی کو برا بلا کہیں گے اپنے ماں باپ کو برا بلا کہیں گے، کیونکہ بچپن میں انہوں نے صحیح تعلیم کا انتظام نہ کیا اور تربیت کا انتظام نہ کیا۔ اسی لیے دوستو اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیجئے، ان کے ہنر پر بھی توجہ دیجئے۔ صبح سے شام تک وہ مصروف رہیں گے علمی دنیا میں، اور شام سے صبح تک آپ کے پاس جب رہیں گے ان کو آپ بہتر سے بہتر جو ایک ماحول فراہم کیجئے، ان کو ایسا ماحول فراہم کیجئے صبح سے شام تک اساتذہ کے پاس جو وہ لیسن حاصل کرتے ہیں اس کو اپلائی کرنے میں آپ کا گھر بہت معاون ثابت ہو۔ صبح سے شام تک ہمارے بچے کچھ اخلاق سیکھ کر آتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں اگر اخلاق نہ ہو، دینداری نہ ہو، اچھا ماحول نہ ہو، زبان کی شائستگی نہ ہو، بتائیے گا کہ ایسے بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ یہ بچے اپنی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں گے۔ ماحول آپ کریٹ کیجئے گھر میں، گھر کا ماحول ایسا ہو ہمارے بچوں کے لیے خود بخود ان کا ذہن ہمیشہ صحیح ٹریک پر باقی رہے۔
خاص کر لاک ڈاؤن کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے کیا نوجوان کیا بچے سب کے سب موبائل کے حوالے ہو گئے دوستو. اور کیا نوجوان کیا بچے کی کیا بات کریں, کیا عمر رسیدہ لوگ, کیا معمر لوگ, سب کے سب فارغ رہے اور اپنے آپ کو یا تو کھیل کی دنیا میں, اللہ رحم کرے کہ کبھی وہ بندہ چیس نہیں کھیلتا تھا, لوڈو نہیں کھیلتا تھا, کیا چھڑیا ہے نہیں معلوم اسے, لیکن لاک ڈاؤن نے سب کچھ اسے سکھا دیا. آج ہماری اپنی ہنر مندی کے لیے سب سے بڑا سوال ہے دوستو, تو کچھ نہ کچھ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم 10th اور +2 کے طلباء کا جب انٹرویو لیتے ہیں تو بیسک جو نالج ہونی چاہیے وہ بھی ہمارے بچوں میں نظر نہیں آتی. سبب کیا ہے؟ تو تعلیمی میدان میں جو محنت چاہیے وہ محنت نظر نہیں آ رہی ہے. چلیے موسم کے اعتبار سے الحمدللہ ابھی اسکول اور کالجز شروع ہونے والے ہیں, تو آپ تمام محترم ماؤں سے اور خواتین سے اور تمام مرد حضرات سے, سرپرستوں سے یہ اپیل کرتے ہیں اپنے بچوں کو سال کے شروع ہی سے تعلیم پر لگانے کی کوشش کیجئے. روزانہ اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے, کیا انہوں نے ہوم ورک کیا ہے, کیا انہوں نے آج پڑھائی کی ہے, کل کے دن ان کو کیا کرنا ہے, اور دینیات میں قرآن کیسے پڑھتے ہیں, کتنی دعائیں یاد ہیں. سبحان اللہ, روزانہ آپ اس کا جائزہ لیں گے, اللہ کی قسم آپ کے بچوں میں جو بہتری آئے گی ہم اسے بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ بچوں کو پتا ہے کبھی ماں باپ پوچھتے نہیں, خالی آپ جو پروگریس رپورٹ جو مطلب رزلٹ ہوتا ہے دستخط کرنے کے لیے لے جاتے ہیں بس. اور کبھی بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی اس پر توجہ دیتے بھی نہیں کہ آپ کا بچہ کیا گریڈ لے کر آیا ہے, اے گریڈ ہے, بی گریڈ ہے, سی گریڈ ہے, وہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے ہمارے اپنے والدین کو. یہ اور باتیں اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اپنے خاندان کے ان افراد کو انتخاب کرنا چاہیے جو افراد کے اپنے آپ کے بچوں پر تعلیمی میدان میں نظر رکھ سکیں. بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے دوستو, تعلیمی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے, پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے بچوں کے رخ کو موڑنے کی کوشش کیجیے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ 2 مہینے ہمارے بچے موبائل کے عادی ہو گئے ہیں, ہے کہ نہیں, ٹائم پاس کے عادی ہو گئے ہیں. اب انہیں اسکول بھیجنا, محنت کرانا اور تعلیم کی پٹری پر باقی رکھنا, یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. محنت کیجیے, ہمت مت ہاریے, اللہ ضرور انشاءاللہ وہ روشن مستقبل ہمارے لیے لے آئیں گے. آج تعلیمی میدان میں سب سے زیادہ اگر کوئی قوم کمزور ہے, معاف کیجئے گا, وہ مسلم قوم ہے. ہماری پہچان اقرا ہے, یہ ہماری شناخت ہے, یہ ہماری میراث ہے, یہ ہماری پراپرٹی ہے. لیکن دیکھا کہ اسی پراپرٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, علم سے. ایجوکیشن فیلڈ میں اگر کوئی قوم سب سے زیادہ پیچھے ہے تو مسلم قوم ہے. یہ پوری سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلم قوم کی پہچان کتابوں کا پڑھنا ہے, لیکن سب سے زیادہ بے حیائی اور فحاشی کو دیکھنے والی قوم مسلم قوم کا جو نام آ رہا ہے. اللہ کی پناہ, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. علامہ اقبال نے زبردست ترجمانی کی. اب فی الوقت موجودہ حالات اس پہ بالکل صادق آتے ہیں دوستو. کہنے کا مقصود یہ ہے, اللہ کے نبی کا بچپن بڑا مبارک بچپن رہا. آپ مشغول رہے, آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ اکبر, بچپن میں بھی اللہ کے نبی نے آرام پسندی کو آپ نے اس کا خیال نہ کیا. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کا بچپن صرف آرام میں گزرا ہو, باقاعدہ بکریاں چراتے ہوئے, اور تھوڑی سی ذمہ داری کیا آئی, اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر میں آپ لگ گئے. آپ جوانی کی شروعات ہے اور لے جاتے ہیں چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو تجارتی سفر میں, تاکہ تجارت کے میدان میں بھی آپ کا بھتیجا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی ہنر اپنے اندر پیدا کرے. اللہ کے نبی بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے, اور جوانی کے مرحلے میں آپ نے تجارت کرنا شروع کیا, اور تجارت کی ہنرمندی آپ نے اپنے چچا سے سیکھی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکے سے آپ نکلے, روم کا آپ نے ارادہ کیا, روم بستی کی طرف آپ نکلے تاکہ تجارتی معاملات کو حل کرنے کے لیے تجارتی سفر کو لے کر آپ نکلے. اور راستے میں ایک اہم واقعہ رونما ہوتا ہے. وہ واقعہ کیا تھا؟ بحیرہ راہب نامی ایک واقعہ وہاں پر رونما ہوتا ہے. راہب کہتے ہیں, نام یاد رکھ, راہب کہتے ہیں عیسائی عالم کو, جو پادری بولتے ہیں آپ, عیسائی عالم دین کو کیا بولتے ہیں؟ راہب. یاد رکھیے, انشاءاللہ اس کے بعد پوچھوں گا میں, عیسائی عالم کو کیا بولتے؟ راہب بولتے ہیں.
تو راہب سے ملاقات ہوتی ہے. تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب جامع الترمذی میں اس واقعے کو نقل کیا اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. اللہ کے نبی مکے سے نکلے اور روم کے درمیان ایک علاقہ ہے, اس علاقے میں کچھ آرام کرنے کے لیے ابو طالب کے ساتھ مزید چند مکے کے لوگ تھے, انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا. ایک عیسائی عالم آ کر ملاقات کرتے ہیں. کس سے؟ ابو طالب سے اور وہاں مکے والوں سے. پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام محمد ہے. فوراً اس عیسائی عالم نے کہا ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. اللہ اکبر. ابھی جوانی کا مرحلہ ہے, ابھی جوانی کا نبی نہیں بنائے گئے, یہ واقعہ پیش آیا. کیا کہتے ہیں وہ راہب عیسائی عالم؟ تمام چند لوگ وہاں موجود تھے مکے کے, ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں یہ سارے جہاں کے سردار ہیں, سید العالمین ہیں یہ. اور آگے کہتے ہیں اللہ نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت کا پیغام سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں, بت پرستی میں مبتلا قوم کے سامنے رحمت للعالمین کی بات آ رہی ہے. تو فوراً لوگوں نے پوچھا کہ اے راہب بتاؤ تو صحیح, تم یہ بات کہاں سے نقل کر رہے ہو, کیسے تم کہہ رہے ہو؟ تو خاص کر محمد کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ بات تم کیسے پیش کر رہے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ یہ محمد جہاں سے بھی گزر رہے ہیں درخت جھک کے آپ کو سلام کر رہے ہیں, پتھر بھی جھک رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں. اور میں نے اپنی کتاب انجیل میں پڑھا ہے کہ یہ صرف نبی کے ساتھ معاملہ ہوگا, ایک آخری نبی آئیں گے جسے درخت بھی سلام کیا کریں گے اور پتھر بھی سے سلام کیا کریں گے. یہ ہم نے اپنی کتاب میں پایا ہے, یہی وہ آخری نبی ہے جو آپ کے درمیان موجود ہیں, یہی محمد ہے جو رحمت للعالمین ہوں گے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے, چونکہ ایک راہب کی بات ہے, انہوں نے اس معاملے کو زیادہ جو ہے یعنی اہمیت توجہ نہ دی اور وہیں بیٹھے رہے, آرام کرتے رہے. تو سبحان اللہ, اہل علم نے لکھا ہے کہ راہب نے کہا میں تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اللہ کے نبی اس مقام سے کچھ آگے بڑھے اور جب آئے اللہ کے نبی سب کے سب ایک جہاں جہاں درخت تھے وہاں پر جا کے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اور سبحان اللہ کے نبی جب آ رہے تھے راہب نے دیکھا کہ جہاں اللہ کے نبی گزر رہے ہیں بادل آپ پہ سایہ جو ہے دے رہا ہے. یہ واقعہ بالکل ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. بادل نے آپ کو سایہ دیا اور کہا کہ دیکھو اے لوگو بادل اس محمد کو سایہ دے رہا ہے, اور ہماری کتاب میں لکھا ہے جہاں درخت اور پتھر سلام کریں گے وہیں پر بادل بھی اس نبی کو سایہ دیں گے. دیکھو یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے. پھر اللہ کے نبی چادر جو ہے لپٹے ہوئے تھے, جب چادر آپ کے کندھے مبارک سے نیچے ہٹتی ہے تو وہاں پر دیکھا, آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی پیٹھ مبارک میں ایک جو ہے مہر تھی, مہر نبوت کے نام سے ایک ابھری ہوئی ہڈی تھی. آپ پیٹھ جانتے نا, کندھے کے پاس یہاں گردن اور کندھے کے پاس ایک ہڈی ابھری ہوئی تھی, ایک ابھری ہوئی ہڈی تھی. اسے کیا کہتے ہیں؟ مہر نبوت کہتے ہیں اس کو. نبوت کا ایک مہر, نبوت کی ایک نشانی تھی جو ان کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. اس نبی کے کندھے اور پیٹھ کے گردن کے پاس ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوگی. اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں وہ ابھری ہوئی ہڈی تھی. اور کئی ایک مطلب جو ہے صحابہ جو اسلام قبول کرتے ہیں اس کا ریزن یہی ہوتا ہے. ان کی کتابوں میں صفت پایا جو آخری نبی آئیں گے ان کے کئی اوصاف ہوں گے, وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ کے نبی کی کیا کیا صفات ہیں جو پچھلی کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. ضرور آیا کیجیے انشاءاللہ. تورات میں کیا ہے, انجیل میں کیا ہے, دیگر کتابوں میں کیا ہے, انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں. ضرور آئیے انشاءاللہ آئندہ کلاس میں بھی. تو اس میں سے ایک اہم صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے جسم مبارک میں پیٹھ اور گردن کے پاس ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوگی جسے مہر نبوت کہا جائے گا. تو اس کے بعد یہیں پر اپنی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں. اس راہب نے کہا اے لوگو اس محمد کو لے کر آگے نہ بڑھنا. روم والوں کو اگر معلوم ہو جائے روم والے اس نبی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اس نبی کو قتل بھی کر سکتے ہیں. ایسی جب بات انہوں نے کی, چچا ابو طالب اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے, لہٰذا وہاں موجود دو آدمیوں کے ساتھ
بغیر کسی سوچے سمجھے انہوں نے مکہ واپس کر دیا تاکہ بھتیجے کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو پہلا تجارتی سفر تھا جو آپ مکے سے روم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں واپس ہو گئے اس راہب کی بات کی وجہ سے، اور اس کے بعد آپ کے دیگر جو سفر ہوتے ہیں سیریا کی طرف اور دیگر جو ممالک کی طرف، انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ہم نصیحتیں حاصل کر رہے ہیں ان نصیحتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی اللہ کے نبی کا نام لیا جائے آپ پر درود بھیجنے والوں میں شامل فرما، اور کثرت سے اللہ کے نبی پر درود بھیجنے والوں میں اے پروردگار تو ہم سب کو شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ